بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم اسم، فعل اور حرف کی پہچان کریں گے۔ ہمیں پہچان کیسے ہوگی، شناخت کیسے ہوگی کہ یہ اسم ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حرف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کوئی جملہ یا کلام کیسا بھی ہو وہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دو کلمات لفظاً ہوں جیسے الفناء واسعۃن، یا بظاہر ایک کلمہ ہو اور دوسرا کلمہ پوشیدہ ہو، جیسے تکلم، اس نے کلام کیا، یہ بظاہر ایک کلمہ ہے لیکن اس میں انت جو ہے یہ پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلمات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہر کلمہ جملہ کا جز شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایک جملہ میں کئی کلمات ہوتے ہیں اس لیے اسم، فعل اور حرف کی ہمیں پہچان ضروری ہے تاکہ ہم پتہ چل سکے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ ڈھیر سارے کلمات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اس لیے ان کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ چند علامتیں ان کی یہ ہیں۔ سب سے پہلے اسم کی علامات ہے۔ اسم کی علامات میں ہر وہ کلمہ اسم ہوگا جس سے پہلے الف لام آ جائے، ال آ جائے، جیسے الکتاب، القرآن۔ جس پر ال لگا ہوگا وہ اسم ہوگا۔ جس سے پہلے حرف جر آ جائے گا، جیسے فی درسن۔ ٹھیک ہے جی، فی حرف جار ہے۔ حروف جارہ جو ہیں یہ 17 ہے، یہ نیچے حاشیے کے اندر دیے ہوئے ہیں اور آخر پہ حروف جارہ کے سبق کے اندر بھی ہیں۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ زیر دینے والے حروف ہے: باء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، علی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ اس طریقے سے انہوں نے پورے شعر کے اندر دے دیے ہوئے، تو آگے چل کر آپ انہیں یاد کر لیجئے گا۔ آگے بھی سبق آ جائے گا مجرورات کا بیان، اس میں یہ بڑے بڑے کر کے لکھے ہوئے ذرا واضح سمجھ آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں جس کے آخر میں تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش، جیسے شجرن، وہ مضاف ہو جیسے غصن و شجرن، درخت کی ٹہنی۔ ٹھیک ہے جی، مضاف مضاف الیہ بنا، غصن مضاف ہو رہا ہے۔ تثنیہ ہونا چاہیے جیسے قلمان، جمع ہونا چاہیے جیسے اقلام۔ اس کے آخر میں یا نسبت مشدد آنی چاہیے جیسے مکی، مدنی، یعنی مکہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، مدینہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ مصغر ہو جیسے رجیل، مصغر کہتے ہیں چھوٹا ہونا، مثال کے طور پر اس کی مثال دیتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ آدمی لیکن اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہے تو اسے رجیل کہا جائے گا۔ اس کے آخر میں تانیث کی علامت گول تا متحرک آ جائے جیسے شجر۔ موصوف ہونا چاہیے، یا تو وہ موصوف ہو جیسے قلم جمیل، یا پھر مسند الیہ ہو جیسے الغرفۃ واسعۃ۔ ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے تو وہ اسم ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری علامتیں پائی جائے، ساری علامتیں بیک وقت تو نہیں پائی جا سکتی، تو کوئی ایک بھی علامت یا دو علامتیں ہوں تو وہ اسم ہی ہوگا۔ فعل کی علامت، فعل کی علامتیں ہر وہ کلمہ فعل ہوگا جس سے پہلے قد آ جائے جیسے قد خلت، جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے جیسے سیعلم، سوف یعلم، جس سے پہلے حرف جزم آ جائے، جزم دینے والا حرف آ جائے جیسے لم یکتب، یہ لم حرف جزم ہے۔ جس کے آخر میں جزم آ جائے جیسے عنصر، یہ ان دونوں میں فرق کرنا ہے، حرف جزم جس کے شروع میں آئے اور جس کے آخر میں جزم آ جائے، یہ دو فرق ہیں۔ جس وہ مسند ہو جیسے ذہب والدن، جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے جیسے لینصرن، لینصرن، جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے جیسے خرجت، جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو جیسے نصرت، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ حرف کی علامات، ہر وہ کلمہ حرف ہوگا جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ اب حرف کے کام کیا ہیں؟ یہ دو اسما یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کا فائدہ دیتا ہے، کبھی کبھی یہ دو جملوں کو ملانے کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے التلمیذ فی المدرسۃ اور ذہبت بالکتاب، یہ انہوں نے مثال دی، تو حرف جو ہے دو جملوں کو بھی ملاتا ہے۔ اب ہم پیچھے سے تھوڑا سا دہراتے ہیں، باء، تاء، کاف، لام یاد کر لیتے ہیں۔ یاد میرے پیچھے دہرائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گی، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو اس طریقے سے یاد کریں، تھوڑا سا سر لگا کے: باء، تاء، کاف، لام،
باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتالا. اب اس کو سن لیں ایک دفعہ، میری زبانی سن لیں تو اس طریقے سے آپ اسے یاد کریں گے، جلدی یاد ہوگا. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الا. ٹھیک ہے جی. میں نے الہ آباد میں پڑھتا ہوں، اعلیٰ پہلے پڑھ دیتا ہوں، تو یہاں اعلیٰ آباد میں لکھا ہے الہ پہلے، الہ پہلے ہے. اصل میں یہاں شعر الٹ لکھا ہوا ہے، اور جو مجرورات کا چیپٹر ہے وہاں یہ شعر سیدھا لکھا ہوا ہے. آپ وہاں سے جا کے یاد کر لیں تو جلدی یاد ہو جائے گا. اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ یاد کریں اور اس کو سمجھیں اور یاد کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.